بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل کی مکمل تاریخ بتائیں گے اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور بنی اسرائیل کے نافرمانیوں کا تذکرہ کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ یہودی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی پسندیدہ قوم تھی، ناپسندیدہ قوم کیسی بنے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال قبل تعمیر کیا تھا۔ البتہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقہ بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں واقع خانہ کعبہ میں جاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان کے قبیلے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینائی کے علاقے میں پیدا ہوئے جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیہوئیکل جالوت گولان کو اللہ کی نصرت سے غلیل سے پتھر مار کر گرا دیا تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی میشل سے کر دی۔ سول کے مرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہوا، جن اور ہر قسم کے جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیے۔ ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء گزرے اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل نے اکثر انبیاء کرام کی مخالفت کی اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی مریم علیہ السلام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر بنی اسرائیل نے حضرت بی بی مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہاری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تمہارے گھر بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا جو ابھی بامشکل 2 دن کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، میں بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی، حکمت دی اور بے شمار معجزات عطا کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ باتیں سن کر بنی اسرائیل نے آپ پر اور حضرت مریم علیہ السلام پر کوئی الزام یا تہمت نہ لگائی، بلکہ آپ کا احترام اور عزت کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبوت سے فرائض ادا کرنے شروع کیے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو بنی اسرائیل نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ پھر نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کی والدہ پر بھی ناجائز اولاد ہونے کا الزام عائد کرنے لگے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حامی جو نصارہ کہلوانے لگے، جو بعد میں اپنے آپ کو عیسائی کہنے لگے، اور دوسرا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سخت مخالف تھا جو آپ پر الزامات لگانے لگا اور روم کے بادشاہ سے آپ کے لیے پھانسی کا حکم لے آیا، مگر اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہی گروہ بعد میں اپنے آپ کو یہودی کہلوانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت یہودیوں نے کی اور ان کی نسبت عیسائیوں نے کم کی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوسری تمام اقواموں پر فضیلت عطا کی۔
جب فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی ہو ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جب بنی اسرائیل روانہ ہوئے تو راستے میں سمندر تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو راستہ دے دیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جب سمندر پار کر لیا اور فرعون سے نجات حاصل کر لی تو کوہ طور کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر ملامت کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیا گیا اور باقی لوگوں نے توبہ کی۔ اللہ نے توبہ قبول کی اور بنی اسرائیل کو معاف کر دیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے سرداروں نے جن کی تعداد 70 کے قریب تھی، موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کروایا جاتا ہمیں آپ کی بات کا یقین نہیں ہوگا۔ جب یہ سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے سب ہلاک ہو گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ فرمایا اور معاف کر دیا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا، یہ عام بادلوں سے زیادہ سایہ دیتا۔ قیامت کے دن بھی وہی بادل سایہ کرے گا۔ غزوہ بدر کے دن بھی اسی بادل سے فرشتے نازل ہوئے تھے، قیامت کے روز بھی اسی بادل سے فرشتے آئیں گے۔ جب فرعون پانی میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل نے سمندر عبور کر کے صحرا میں آئے تو وہاں کھانے کو کچھ نہ تھا، ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ سایہ تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسمان سے من و سلویٰ کا انتظام کر دیا۔ من ایک گوند کی شکل کا تھا جو ان کے گھروں کی چھتوں پر اوس کی طرح گرتا، یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا، لوگ اسے اکٹھا کر کے کھاتے تھے، یہ مکمل خوراک کا کام کرتا تھا اور اس سے پیاس بھی بجھ جاتی تھی۔ اور سلویٰ ایک قسم کا پرندہ تھا جو چڑیا سے زیادہ بڑا تھا، سرخی مائل ایک ہوا چلتی، ہوا چلنے سے تمام پرندے جمع ہو کر ان کے گھروں کے نزدیک اکٹھے ہو جاتے، بنی اسرائیل اس کو پکڑ لیتے اور بھون کر کھا لیتے۔ بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پرندہ بھونا ہوا نیچے اترتا تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مار، تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنی چشمے سے پانی پینے لگا۔ بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تھے۔ جب ان کو قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کا کوئی ہم شکل قتل کر دیا گیا۔ خلق خدا کو بھی بنی اسرائیل بہت اذیت پہنچاتے رہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی ترقی کے لیے بہت زیادہ جدوجہد اور کوشش کی، لیکن ان کی اکثریت فرعونی غلامی کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکی۔ انہوں نے فرعون کی غلامی سے آزادی اور حریت حاصل ہونے اور ان پر تورات جیسی اعلیٰ کتاب کے نازل ہونے، صحرائی زندگی کے انعامات، من و سلویٰ حاصل کرنے، پانی کی منصفانہ تقسیم، ابتدائی اجتماعیت سے لے کر قومی اجتماعیت، ایسے بڑے بڑے انعامات حاصل کرنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی پوری پاسداری نہ کی، ان کی تعلیم و تربیت کے اقدامات کو قبول نہیں کیا، بلکہ مسلسل ان کی نافرمانی کرتے ہوئے بچھڑے کی پوجا جاری رکھی۔
ناظرین، بنی اسرائیل نے مشاہدہ باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا۔ بستی میں داخل ہوتے وقت توبہ و استغفار کے بجائے نافرمانی پر مبنی الفاظ ادا کیے، پانی کی منصفانہ تقسیم کے بجائے ناانصافی کے رویے اپنائے اور شہری زندگی کے امور پر ظلم و عدوان کی عادت اپنائی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے تمام قوانین شکن بنی اسرائیلیوں پر ذلت اور غضب الہی کا عذاب نازل کیا۔ سیاسی حوالے سے ذلت و رسوائی کا عذاب مسلط ہوا، یہاں تک کہ ان کی عادات و اطوار کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل حکومت سے محرومی میں مبتلا ہوئے، حکومت سے بالکل محروم ہو گئے جو موجب عزت تھی۔ معاشی بے انصافی اور ظلم کے نتیجے میں ان پر معاشی حوالے سے مسکنت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ محتاجی یہ ہے کہ اول تو یہود میں مال کی قلت رہی، اور جن کے پاس مال ہو بھی تو وہ کام اکثر حکمرانوں کے خوف سے اپنے آپ کو مخلص اور حاجت مند ہی ظاہر کرتے ہیں۔ شدت حرص اور بخل کے باعث محتاجوں سے بدتر نظر آتے ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ معاشی آسودگی دل سے ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء علیہم السلام ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آئے اور انہیں برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کی، انہیں ناحق شہید کیا، انتہائی اذیتیں اور تکلیفیں دی اور اپنی بری عادتوں پر ڈٹے رہے۔ کوئی قوم ظلم و نافرمانی کو اپنا رویہ بنا لے تو وہ دنیا میں بھی عذاب کی مستحق ہوتی ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ ناظرین، یہودی جو آج خود کو ترقی یافتہ تصور کرتے ہیں، اللہ کی ناپسندیدہ ترین قوم ہے اور دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، اور مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے دوستی سے منع فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔